الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے جہاں اور آسانیاں بہم پہنچائی ہے، وہاں ایک آسانی سحری کے سلسلے میں ہے۔ ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ رات کو جب آنکھ لگ گئی تو صبح صادق سے پہلے جاگنے کی صورت میں بھی کھانا پینا وغیرہ ممنوع۔ پھر کچھ واقعات پیش آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی طرح حضرت ابو قیس سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پہلے دونوں صحابیوں کا قصہ تو یہ پیش آیا کہ وہ جب گھر پہنچے ان کی بیویاں سو گئی تھیں، جب وہ پہنچے تو آنکھ ان کی کھلی۔ اب ان دونوں صحابیوں نے یہ سوچا کہ ضرورت پوری کریں۔ ان کی بیویوں نے معذرت کی اور یہ کہا کہ ہماری تو آنکھ لگ گئی تھی، لیکن ان دونوں صحابیوں نے یہ خیال کیا کہ یہ بہانے بنا رہی ہے۔ ایک طرف یہ قصے پیش آئے حضرت عمر اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دوسری طرف حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشتکار، کھیت میں کام کیا، دن بھر کھیت میں رہے، روزے کی حالت میں محنت اور مشقت کا کام کرتے رہے۔ شام کو جب گھر پہنچے اور افطار کرنے کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کھانا طلب کیا۔ کھجوریں تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ ویسے بھی بھوک کی وجہ سے حرارت ہے اور کھجور میں بھی حرارت اور گرمی، تو بیوی نے کچھ اور انتظام کرنا چاہا اور وہ کھانا گرم کرنے کے لیے گئی کہیں اور سے انتظام کر کے۔ جب وہ آئی تو دیکھا کہ ان کی تو آنکھ لگ گئی، چونکہ دن بھر کا تھکان تھا، اب کھانا کھا نہیں سکتے تھے۔ اگلے دن پھر روزہ اسی طرح رکھا بلا کھائے پیے، ضعف کی وجہ سے برا حال ہو گیا۔ دوپہر کو ضعف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تو ان واقعات کے پیش آنے کے بعد اللہ عز و جل نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اس آیت قرآنیہ کے ذریعہ اجازت دے دی کہ آپ صبح صادق تک کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو اور دوسری ضرورت تم پوری کر سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات بتائی کہ دیکھو، پہلے جو حکم تھا سو وہ حکم ایک وقت تک رہا، اب سحری کھانا چاہیے۔ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ سحری کا کھانا ہے۔ اب یہ کہ اس سحری کھانے کی ترغیب جو دی جا رہی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق کرنے والی چیز یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صبح صادق تک کھانے وغیرہ کو مباح قرار دیا، حالانکہ ابتدائی اسلام میں ہمارے لیے بھی حرام تھا، جیسے میں نے ذکر کیا، اور اہل کتاب پر سونے کے بعد یا مطلق کھانا وغیرہ حرام قرار دیا تھا۔
تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا۔ سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ بعض علماء کی یہاں اول نصف شب گزر جانے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ سحری کا وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی رات کے آخری چھٹے حصے کی ابتدا سے صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری میں تاخیر کی ترغیب دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک طرف تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سحری کھانا چاہیے، سحری برکت کی چیز ہے، اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری میں تاخیر کی ترغیب دے رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو سحری میں برکت کو ذکر فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے میں برکت کس اعتبار سے ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ رکھنے میں قوت پیدا ہوتی ہے، تقویت حاصل ہوتی ہے، قوت حاصل ہوتی ہے۔ ویسے علماء نے مختلف وجوہ سے برکات ذکر کی ہے، یا یوں کہو کہ متعلقات سحری کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہونے والی رخصت کو قبول کرنا اس میں پایا جا رہا ہے، سنت کی ادائیگی اس میں ہو رہی ہے، اہل کتاب کی مخالفت ہو رہی ہے، عبادات کے لیے قوت حاصل ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سحری نہ کھانے کی وجہ سے دل کھانے میں اٹکا رہتا، سحری کھا لینے سے اب اس کا دل کھانے کے ساتھ معلق نہیں رہے گا۔ پھر سحری کھانا نشاط میں اضافے کا سبب ہے کہ مشقت کم ہونے کی وجہ سے مزید روزے رکھنے کی رغبت ہوگی، اور مسلسل بھوک کی وجہ سے جو چڑچڑاپن پیدا ہو سکتا تھا، بدخلقی پیدا ہو سکتی تھی، سحری کھانے سے وہ دفع ہو جاتی ہے۔ پھر کئی ایک ممالک ایسے ہیں کہ سحری کے وقت فقیر آتے ہیں، سائل مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو سحری کی سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں ان پر صدقہ کرے گا آدمی، یا ان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرے گا۔ پھر جب آدمی سحری کھانے کے لیے بیدار ہوگا تو کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر بھی کرے گا۔ اس طرح یہ سحری کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا سبب بنتا ہے۔ سحری کے لیے بیدار ہونا یہ مستجاب ساعت میں دعا کرنے کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کہ آدمی اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، کم از کم 2 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت نہیں پڑھ رہا ہے تو دعا مانگے گا، تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور کچھ ائمہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت ضروری، تو ان کے مسلک کے اعتبار سے جس آدمی نے رات میں نیت نہیں کی ہوگی، رہ گئی ہوگی رات میں نیت، تو سحری کے لیے جب اٹھے گا تو تدارک ہو جائے گا، وہ نیت کر پائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحری کھانے میں ایک برکت کا تعلق اصلاح بدن کے ساتھ ہے کہ بدن کمزور نہ پڑے، تو وہیں دوسری برکت ملت کی تدبیر کی طرف ہے۔ وہ اس طرح کہ کوئی آدمی ملت میں تعمق اور غلو نہ کرے، ملت میں تحریف و تغییر داخل نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر سحری کھانے کا رواج نہ رہے، یا امت کی جو اکابر ہیں اور خواص ہیں وہ سحری نہ کھائیں، تو پھر خطرہ ہوگا کہ عوام اسی کو شریعت کا حکم سمجھیں گے، یا کم از کم اولا سمجھیں گے، افضل سمجھیں گے کہ بھئی سحری نہیں کھانا چاہیے، اور اس طرح شریعت کی جو مقررہ حدود ہے اس میں فرق پڑ سکتا ہے اور ایفیکٹ وہاں پڑ سکتا ہے۔ سابقہ امتوں میں اس قسم کی تحریفات واقع ہوئی ہے، تو سحری کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ وہ اس قسم کی تحریفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں سحری کھانے میں دنیاوی اعتبار سے فوائد ہیں تو وہاں اخروی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ ایک سنت کو قائم کرنا ہے، اور سنت کا قائم کرنا اور سنت کو بجا لانا اور سنت پر عمل پیرائیگی یہ اجر کو واجب کرنے والی چیز ہے، موجب اجر ہے، موجب ثواب ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اہل کتاب کی مخالفت، کہ اہل کتاب وہ سحری نہیں کھاتے، ان کے لیے سحری کھانا ممنوع ہے، اور یہ کھا رہا ہے تو اس اعتبار سے مزید اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ تو بہرحال سحری کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ایک نہیں کئی ایک روایتوں میں اس کی ترغیب وارد ہوئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری میں تاخیر کی ترغیب دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار واخر السحور، میری امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی جب تک
وہ جلدی افطار کرے گی، یعنی غروب کے بعد جلدی افطار کرے گی، اور سحری کو مؤخر کرے گی، یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے تک۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ترغیب قولی پر اکتفا نہیں کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کو صرف کہہ دیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل مبارک بھی سحری میں تاخیر ہی کا تھا۔ اور پھر سحری کھانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کھایا جائے۔ اگر کسی آدمی کو رغبت نہیں، جو معذور ہے، جن کا کوئی عذر ہے، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن جو آدمی معذور نہیں ہے سحری کھا سکتا ہے، اور اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں پیٹ بھر کھاؤں تو تھوڑا سا بھی اگر کھا لے تو یہ سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک مرسل روایت میں وارد ہوا ہے کہ تسحروا ولو بلقمہ، سحری کھاؤ اگرچہ ایک لقمہ ہی ہو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ السحور اکلہ برکہ فلا تدعوه ولو ان یجرى احدکم جرعة مما فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کھانے میں برکت ہے، لہذا اسے مت چھوڑو، اگرچہ تم میں سے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحر میں کھانے پینے والوں پر اللہ عز و جل رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ جس طرح افطار کیا جاتا ہے اس میں کھجور سے افطار کرنا وہ اولا ہے، وہ افضل ہے، اگر آدمی کو میسر ہو، آدمی کو ملے تمر اور کھجور، ورنہ پانی سے روزہ افطار کر لے۔ تو ایسے ہی سحری میں بھی تمر کا اور کھجور کا کھانا یہ محبوب ہے اور مرغوب ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی بہترین سحری وہ کھجور ہے۔ تو سحری کھانا یہ ایک خود مرغوب، مطلوب، محمود اور مستحسن عمل، اور پھر سحری میں کھجور کا کھانا یہ برکت کی چیز ہے۔ تو سحری خود برکت کی چیز، اور سحری میں کھجور کا کھانا یہ برکت بالا ہے برکت۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کھانے کی مدح فرمائی، اس لیے کہ نفس سحری کھانا برکت، اور سحری میں کھجور کھانا یہ برکت علا برکت، برکت بالا ہے برکت۔ جامع ترمذی میں وارد ہوا ہے یہ برکت کا پہلو، اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ برکۃ، کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو چاہیے کہ کھجور پر افطار کرے، کھجور سے افطار کرے، فانہ برکہ، اس لیے کہ کھجور یہ برکت کی چیز ہے۔ تو بہرحال جس آدمی کو میسر ہو تو افطار کی طرح سحری میں بھی کھجور کھانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سحری کھانے کی سنت پر مداومت کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔